صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک اپنے ساتھ بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں لے کے جلوہ گر ہوا ہے. اگر ہم اس ماہ مبارک کی برکتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ناممکن ہے کہ شمار کر سکیں. اس ماہ مبارک میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اپنے بندوں پہ بے پناہ رحم فرماتا ہے، بے پناہ نعمتوں سے نوازتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی روزیوں میں اضافہ فرماتا ہے، انہیں صحت و توانائی عطا فرماتا ہے، انہیں اپنے قرب خاص سے نوازتا ہے، اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اپنی بندگی کا شعور عطا فرماتا ہے، دلوں کا تزکیہ فرماتا ہے اور روحوں کو پاک کرتا ہے. جہاں یہ سب نعمتیں میسر آتی ہیں وہاں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ماہ مبارک میں قرآن عظیم نازل فرمایا گیا. دنیا میں کوئی ایسی قانون کی کتاب نہیں ہے جس کو اس کے ماننے والے، اس قانون پر عمل کرنے والوں کو باضابطہ سنایا جاتا ہو. ہم سال بھر قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں اور رمضان پاک میں پورا قرآن عظیم ہم کو سنایا جاتا ہے. قرآن ایک نظام زندگی ہے، ایک قانون حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، سسٹم آف زندگی ہے. اگر ہم قرآن پاک سمجھتے تو ہمیں اپنے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم خود جانتے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے. میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دنیا میں جب بھی کوئی نئی چیز انوینٹ ہوتی ہے، کوئی مشین بنتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مشین کو کیسے استعمال کیا جائے، کیسے یوز کیا جائے. آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، فیکٹریوں اور کارخانوں کا دور ہے، صنعتوں کا دور ہے. ہزاروں ایسی چیزیں ہر روز ہمارے سامنے آتی ہیں اور اگر وہ مشین بہت قیمتی ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ استعمال کرنے والا صحیح استعمال نہ کر سکے گا تو اس کے لیے کوئی آپریٹر بھیجا جاتا ہے، ٹرین کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ، اسے کیسے استعمال کریں. اگر مشین اتنی قیمتی ہے، اس مشین کو استعمال کرنے والا نہ کتاب پڑھے اور نہ آپریٹر کی ہدایات پر عمل کرے تو وہ کبھی اسے استعمال نہیں کر سکتا اور یقینی طور پہ وہ مشین ٹوٹ بکھر جائے گی، تباہ ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک بہت قیمتی کار آپ نے خریدی 50 لاکھ روپے کی. یہاں تو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، ہمارے ملکوں میں لوگ افورڈ کر لیتے ہیں. تو بڑی قیمتی کار 50 لاکھ کی آپ نے خریدی اور اس میں یہ لکھا تھا کتابچے میں کہ اس میں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ، بہت اچھا قسم کا پیٹرول یوز کریں گے. آپ نے ڈیزل بھر دیا، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ انجن کھڑکھڑائے گا، آواز پیدا ہوگی اور بیٹھ جائے گا. اللہ نے ہزاروں نعمتیں ہمیں پیدا کی اور قرآن عظیم میں فرمایا کہ ہم نے انہیں ہزاروں مشروبات عطا فرمائے، ہزاروں غذائیں عطا فرمائیں، لیکن ہم حلال غذاؤں کے ساتھ حلال مشروبات کے بجائے اگر ہم شراب پی لیں گے تو دل کا انجن کھڑکھڑائے گا اور بیٹھ جائے گا اور آج لاکھوں افراد موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں. یہ قرآن عظیم کا احسان عظیم ہے پوری دنیا پر جنہوں نے قرآن عظیم پڑھا اس پر عمل کرنے کی. لاکھوں افراد کی زندگی آج بھی پیغمبر اسلام اور قرآن بچا رہا ہے. حرام چیزوں سے بچا کر کے، ڈرگ سے بچا کر کے، شراب سے بچا کر کے زندگیاں بچا رہا ہے. آئیے مولانا آئندہ تو آپ کرنا چاہیے. زندگیاں بچا رہا ہے قرآن عظیم. آپ اندازہ فرمائیں. مولانا ارشد صاحب تشریف لائیں. قرآن عظیم زندگیاں بچا رہا ہے آج بھی کروڑوں افراد کی، وہ لوگ جو قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں. تو صرف دنیاوی زندگی نہیں بلکہ قرآن پاک پہ عمل کر کے ہم اپنی آخرت کی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں. اس لیے براہ کرم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا تھا اور اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو نازل فرما کر کے ہمیں کتنا بڑا انعام عطا فرمایا گیا ہے اور کتنی بڑی برکتوں سے نوازا گیا ہے. مگر ہم ہیں کہ پورا ماہ مبارک گزر جاتا ہے اور ہم غافل ہوتے ہیں. ہمیں کچھ 40 سال کے لوگ ہیں، 50 سال کے لوگ ہیں، 60 سال کے لوگ ہیں، انہوں نے یقیناً قرآن پاک 50-60 بار سنا ہوگا تراویح میں.
بہت شوق سے آتے ہیں، خدا اس شوق کو قائم رکھے اور اسے استمرار اور دوام عطا فرمائے۔ لیکن 50-60 مرتبہ قرآن سننے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن نے ہم سے کیا کہا۔ قرآن کنورسیشن ہے بندے اور خدا کے درمیان میں، کبھی بندہ خدا سے کچھ کہتا ہے اور خدا کبھی بندے سے کچھ کہتا ہے، ایک مکالمہ ہے بین العبد والرب، رب اور بندے کے درمیان میں، لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ نہ ہم نے زندگی میں قرآن پڑھنے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تاکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے احکامات کیا ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جملہ احکامات فرض ہو جاتے ہیں، اسے تکلیفات شرعیہ کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم، غفلتیں تھیں۔ مگر اب جب موقع ملتا ہے تو بھی لوگ اگنور کرتے ہیں۔ کل قرآن عظیم خدا کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اللہ تیرے بندوں نے مجھ سے لاپرواہی برتی۔ یہ قرآن عظیم یا تو شکایت کرے گا یا آپ کی شفاعت کرے گا۔ جو لوگ قرآن پاک پر عمل کریں گے اور سنیں گے، یہ کتاب ان کی شفاعت کرے گی کہ اللہ اس بندے نے میری تلاوت کی، تیرے کلام کی تلاوت کی تھی، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ تو قرآن پاک شفاعت بھی کرے گا، قرآن پاک ملامت بھی کرے گا۔ قرآن پاک کو پڑھ کر کے اور سمجھ کر کے اور سن کر کے اور عمل کر کے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، اور قرآن پاک کو اگنور کر کے، بے نیازی برت کر کے، چھوڑ کر کے ہم دوزخ کے راستے میں جا سکتے ہیں۔ یہ کلام الہی ہے۔ کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اور جب اللہ کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود عرض کرے گی کہ اللہ میرے اپنے اس بندے کو معاف کر دے، تو معاف کر دیا جائے گا۔ تو کیا آپ شفاعت نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ کیا آپ بے نیاز ہیں اس بات سے کہ آپ کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ کیا آپ کو مرنا نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ نہیں ہونا ہے؟ یہ ماہ مبارک جلوہ گر ہی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو روحانی تربیت کرے، آپ کو تقویٰ کی تربیت کرے، آپ کو پرہیزگاری کے راستے پہ ڈالے، اور پھر پورے سال اس پر عمل کریں۔ مگر میں پون صدی سے زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ رمضان پاک میں آپ تشریف لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں مغفرت ہو گئی، اب سال بھر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ غلط تصور ہے۔ خدا وحید القدوس ہمیں پورے سال قرآن پاک پر عمل کرنے اور رمضان پاک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جن کے روزے مقبول ہوتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی، ماہ رمضان کے بعد بھی وہ نیکیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو رمضان پاک کے بعد نیکیوں پر قائم نہیں رہتے ان کے روزے مقبول نہیں ہوتے۔ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے پروردگار عالم ان کی موت سے پہلے انہیں ایک رمضان ایسا عطا فرما دے جو مقبول رمضان، تاکہ وہ اس دنیا سے رمضان پاک کی برکتوں سے محروم نہیں جائیں۔ کیا رشتہ ہے قرآن عظیم کا رمضان عظیم سے؟ کیوں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا؟ میرے آقا نے، میرے اللہ نے اس لیے فرمایا، میرے مولا نے اس لیے فرمایا تاکہ ہم رمضان اور قرآن پاک کے رشتے کو سمجھ سکیں اور محسوس کر سکیں۔ آپ انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن انبیاء کرام کو صحائف دیے گئے یا کتابیں دی گئیں، ان انبیاء کرام کو کتابوں کے دینے سے پہلے روزہ رکھوایا گیا۔ آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، توریت میں آتا ہے کہ توریت کے نزول سے پہلے، توریت کے ملنے سے پہلے انہیں 40 روز تک دنیا سے الگ ہو کر کے کوہ طور پہ جا کر کے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے غیبوبت کے زمانے میں باضابطہ روزہ دار رہے، جس کی تصریحات توریت انجیل کر رہی ہے کہ آپ روزوں سے رہتے تھے، اس کے بعد آپ کو انجیل عطا فرمائی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تو پورے سال روزہ رکھتے تھے، ان کے صحائف انہیں بھی عطا فرمائے گئے تھے۔ ان کے روزوں کا یہ عالم تھا کہ جب تک کوئی مہمان نہ مل جائے وہ شب میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کبھی کبھی کئی روز گزر جاتے تھے مہمانوں کی تلاش میں، جستجو میں۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔
یہ عالم تھا گویا وہ بھی روزہ دار ہوتے تھے. تو روزہ رکھوا کر کے کتاب کیوں دی گئی تھی؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے والا اللہ کے کتاب کے نزول کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. کتاب الہی کا نزول بہت مشکل ہے. قرآن عظیم ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہوتا کسی پہاڑ پہ تو آپ دیکھتے کہ خشیت الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر یہ قلب مصطفیٰ ہے جو قرآن پاک کو اٹھائے ہوئے. اور اللہ نے اپنی صفت کلام پر ہزاروں حجاب ڈال کر کے ہمیں عطا فرما دیا ہے تاکہ ہم بھی تلاوت کر سکیں. ورنہ ہم لفظوں کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ اس کی صفت ہے. آپ اندازہ فرمائیں ایک صفت کی تجلی کی تھی جناب باری تعالیٰ نے. کوہ طور پہ پہاڑ جل گیا تھا, جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے. اور یہ کئی ہزار صفات الہیہ جس کو ہم پڑھتے ہیں اگر اس کی تجلیات بے نقاب ہو جائیں تو نہ ہم برداشت کر سکیں گے نہ آپ برداشت کر سکیں گے. لیکن اس کے باوجود پیغمبر اعظم نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس کی تلاوت کریں. اور ان کو بھی رمضان قرآن پاک کے نزول سے پہلے باضابطہ طور پہ غار حرا کی تنہائیوں میں روزے ہی کے ساتھ رکھا گیا ہوگا. تھوڑی سی کھجوریں تھوڑا سا لے کے جاتے تھے اور صحیح کی روز اپنے رب کی بارگاہ میں گزار دیا کرتے تھے. روزہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ روزے کے ذریعے سے قرآن پاک کے انوار قلب انسانی پہ اترتے ہیں. انبیاء کرام پہ قرآن اترتا تھا اور ان کے امتیوں پہ نور اترتا ہے قرآن کا. قرآن پاک کا نزول تو بند ہو گیا ہے لیکن قرآن پاک کا نور آج بھی دلوں پہ اتر رہا ہے بشرطے کہ آپ کا دل اس قابل ہو جائے کہ اس کی تجلیات کو سنبھال سکے اور وہ روزے کی پاکیزگی سے گزرا. روزہ نگاہوں کو, قلب کو, دل کو, ضمیر کو, احساس کو, وجود کو پاک کرتا ہے اور جب دل پاک ہو جاتا ہے تو اللہ کے قرآن کا نور اترتا ہے. اس لیے قرآن پاک کو رمضان میں نازل فرمایا گیا تاکہ آپ روزہ دار بھی رہیں اور قرآن پاک کی برکتوں سے فائدہ. خدا رہا ایک لمحہ بھی ضائع مت کیجیے تفریح میں, ٹی وی دیکھنے میں, ادھر ادھر گھومنے میں, غیبتیں کرنے میں, بکواس کرنے میں, تفریحات کرنے میں. یہ مہینہ ہمیشہ نہیں آتا ہے. آج ہم موجود ہیں, نہ معلوم اگلے سال موجود ہوں گے نہیں ہوں گے. اس لیے خدا رہا اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے اور قرآن پاک کی برکتوں سے خود کو فیضیاب ہونے کی کوشش کیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ جانتے ہیں کل قرآن عظیم میں سورہ فاتحہ تلاوت کی گئی اور سورہ بقرہ تلاوت کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا. سورہ فاتحہ قرآن پاک کا دیباچہ ہے, قرآن پاک کے حصہ ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو مصنف اس کتاب کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے, اس کتاب کے مضامین کیا ہیں, اس کتاب کے اندر احکامات کیا ہیں, اس کتاب کا موضوع کیا ہے, اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے. یہ دیباچہ ہوتا ہے. کبھی کبھی لوگ دیباچہ جو ہے کتاب کے برابر ہی لکھ دیا کرتے ہیں. اللہ کا مقدس کلام جو ہے اللہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, اس کا کلام ہے. کتابت جو ہے یہ دراصل عمل ہوتا ہے, مخلوق ہے. اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے. یہ اللہ کا کلام ہے جو اس کے بندوں نے اپنے پیغمبر کی مقدس سماعت کے حوالے سے لکھ لیا ہے جو ہمارے پاس ہے. عزیزان اس میں سورہ فاتحہ دیباچہ کلام الہی. میرا دعویٰ یہ ہے کہ پورے قرآن عظیم میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس کی طرف اشارہ سورہ فاتحہ میں کر دیا گیا. قرآن عظیم ایک بحر ناپیدا کنار ہے, اوشن آف نالج ہے, احکامات ہے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. صبح قیامت تک جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے, جتنی بھی انسانی ضرورتیں ہوں گی, جتنے بھی انسانی تقاضے ہوں گے, سب کا جواب قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. سب کے لیے آئین قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. سب کے لیے نظام قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہزاروں مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں اور جواب قرآن عظیم کے اندر موجود ہے, اللہ کی مقدس کتاب کے اندر موجود. اس لیے کہ وہ ہر دور کو دیکھنے والا پروردگار ہے, ہر زمانے کو. اس لیے سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مضامین کو کی طرف اشارہ فرما دیا ہے دلالت النص کے طور پر جو مضامین قرآن پاک کے اندر آنے والی ہے, تاکہ ایک انسان یہ محسوس کر لے اور جان لے کہ قرآن پاک میں کیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 آیتیں ہیں, 7 جملے ہیں, 7 sentences. ان 7 جملوں کے اندر کروڑوں مضامین کا خلاصہ جمع فرما دیا گیا ہے. سورہ فاتحہ خود ایک بہت بڑا اعجاز ہے. قرآن پاک کی ہر آیت اعجاز ہے.
آپ جانتے ہیں کہ معجزہ کہتے ہیں آیت، عربی زبان میں آیت کو معجزہ کہتے ہیں، اور آیت قرآن پاک کے مکمل جملے کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن پاک کئی ہزار جملوں کا مجموعہ ہے، تو کئی ہزار معجزات ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، زندہ محسوس مشاہد معجزات جن کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں، مگر کاش اس عظمت کے احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کس طرح سے معجزہ ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ ایک علیحدہ ٹاپک انشاءاللہ کبھی قرآن پاک کے موضوع پر میں گفتگو کروں گا، خاص طور پہ شب قدر کے آنے سے پہلے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مقدس کتاب سورہ فاتحہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم سورت ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا قرآن عظیم سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور اگر میں بسم اللہ کی بے کی تشریح کروں، شرح کروں، ایکسپلین کروں تو 60 اونٹوں کا بوجھ بن جائے کتابوں کا۔ یہ مولا کائنات کا فرمان اسد اللہ الغالب کا، جو براہ راست تلمیذ محمد عربی ہے، بچپن ہی میں اسلام لائے تھے تاکہ پوری زندگی اللہ کے رسول کی درسگاہ میں باب مدینۃ العلم بن کر کے علم حاصل کر سکیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے شہر علم میں جو بھی داخل ہوگا دروازے داخل ہوگا۔ مولا کائنات کے بعد کائنات میں جو بھی علم ہوگا وہ ان کے ذریعے سے میسر آئے گا، ان کے ذریعے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ خلفائے ثلاثہ بھی اسی دروازے داخل ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جو شہر کے اندر ہوگا اسے دروازے سے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، باہر والے کے لیے ہے یہ۔ خلفائے ثلاثہ تو شہر رسول میں رہتے تھے، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، ان کو دروازے سے آنے کی ضرورت باہر والوں کے لیے ہے۔ اس لیے مولا کائنات کے بعد جو بھی جائے گا شہر علم رسول میں وہ حضرت علی دروازے جائے گا۔ یہ میں شیعوں کے سوال کا جواب دے رہا ہوں جو عام طور پہ لوگوں کہتے پھرتے ہیں۔ درشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جود برکرم وآلہ کرام۔ اب آئیے سورہ فاتحہ ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام کثرت اسماء، کثرت فضائل پہ دلال کرتی ہے۔ جب کسی چیز کے نام زیادہ ہوں تو اس کا مطلب اس کی صفات بھی بہت زیادہ ہوں گی، جب تو نام ہوگا۔ سورہ فاتحہ میں سب سے مشہور نام الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ کے معنی ہوتے ہیں اوپننگ چیپٹر کے، اس سے کتاب کھلتی ہے، یہ پہلا چیپٹر ہے قرآن عظیم کا، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ فتح باب قرآن عظیم کی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام ہے سبع مثانی۔ 7 آیتیں ہیں جو 2 بار نازل ہوئی ہیں، اس لیے انہیں سبع مثانی کہا جاتا ہے، یہ بار بار تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام ہے سورۃ الکنز۔ کنز کے معنی خزانے کے ہوتے ہیں، ٹریزر کے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کروڑوں مضامین کا خزانہ ہے اور لاکھوں برکتوں کا خزانہ ہے۔ ٹریزر آف بینیفٹس آف بلیسنگ آف اللہ سبحانہ وتعالی، اس لیے اس کا نام سورۃ الکنز ہے۔ اس کا نام سورۃ الصلاۃ ہے۔ سورۃ الصلاۃ کے معنی ہوتے ہیں یہی وہ سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کچھ بھی پڑھ لیجیے، کہیں سے بھی ما تیسر من ہو جو اس سے میسر ہو، لیکن سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، ہر رکعت میں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ سورۃ الصلاۃ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الصلاۃ رکھا گیا ہے۔ نماز کی سورت ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے، اس لیے سورہ فاتحہ نماز ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ امام کے پیچھے نہیں ہیں ورنہ امام آپ کی طرف سے پڑھتا ہے، باضابطہ فرمایا گیا ہے کہ قرأت الامام قرأت لہ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی اہمیت ہے امام کی، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی وکالت کر رہا ہے۔ وکیل کے سامنے موکل نہیں بولتا ہے، جج کے سامنے وکیل ہی بولتا ہے۔ امام آپ سب لوگوں کی نمازوں کی وکالت خدا کی بارگاہ میں کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ پڑھنا ضروری تھا۔ یعنی جو آپ کی نماز، جو آپ کی آخرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کی وکالت آپ کا امام کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت کا ہو۔ لیکن آج کل اماموں کو لوگوں نے نوکر سمجھ رکھا ہے، اور یہی وجہ کی نوکری میں نے کبھی آپ کی نہیں کی۔ دعا کیجیے کہ زندگی بھر میں ایسا ہی رہوں اور آپ کے امام دروشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام موجود ہوتا ہے، عالم ہے، کمیٹی فیصلہ کرتی ہے۔ کیا حق ہے ان جاہلوں کا جو اپنے فیصلے، شریعت کے فیصلے امام پہ مسلط کریں؟ کہتے ہیں مجبور امام ہیں جو حق بات نہیں کہہ پاتے، انہیں اپنی نوکری اور اپنی روزی بچانی ہے۔ بہرکیف
تو امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور آپ کو اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا وکیل پڑھ رہا ہے، خدا کی بارگاہ پیش کر رہا ہے آپ کی طرف سے، آپ خاموش ہیں امام. تو میں کہا سورہ فاتحہ اتنی ہے، سورۃ الصلاۃ نام، سورۃ الدعاء نام، اس میں باضابطہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں خود مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے. یعنی ہم مانگتے ہیں اپنے لفظوں مانگتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح مانگنا ہے، لیکن اس صورت میں ہم کو تعلیم دی گئی ہمیں کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے. اس لیے اس کا نام سورۃ الدعاء ہے، سورۃ الکنز ہے، سبع مثانی ہے، سورۃ الفاتحہ ہے. اس طرح کے بہت سے اسماء مبارکہ ہیں. انشاءاللہ کبھی سورہ فاتحہ پہ گفتگو کرنی ہوئی تو میں تفصیلات عرض کر سکوں گا. اس کے بعد جو سورت تلاوت کی گئی ہے کچھ حصہ اس کا وہ سورۃ البقرہ ہے. بقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ باضابطہ ناموں کا بھی ترجمہ کر دیا جائے، جیسا کہ بعض ٹرانسلیٹر نے ترجمہ کرنے والوں نے کیا کام. اس سے آدمی کیا سمجھے گا؟ سورہ بقرہ میں گائے کا جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے، اور وہ ہے قرآن پاک میں ناموں کے رکھنے کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی اہم بات ہوتی ہے، کوئی اہم جملہ ہوتا ہے، کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ نام رکھ دیا گیا ہے سورت کا. سورہ بقرہ میں گائے کے حوالے سے یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سب سے بڑی سورت ہے، کئی ہزار احکامات ہیں سورت کے اندر، کئی ہزار مضامین ہیں سورت کے اندر، کیوں رکھا گیا اس کا نام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے قوم بنو اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک آدمی تھے، جناب یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے. وہ بہت نیک تھے اور وہ ان کا گزر بسر گائے کی پرورش پر ہوتا تھا، گائے کے دودھ پر ہوتا تھا، اس پہ کفالت ہوتی تھی ان کی. جب مرنے لگے تو ان کے چھوٹے بچے تھے، ایک چھوٹا بیٹا تھا، گائے موجود تھی، اگر چھوٹے بیٹے کو حوالے کر دے تو برادری کے لوگ کھا جاتے اسے. تو انہوں نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا کہ اللہ سے میرا بچہ بڑا ہو جائے تو یہ گائے اسے مل جائے. اب گائے کی اور بھی کیا ہوتی ہے مگر اللہ جسے زندگی دے. جنگل میں اسے چھوڑ دیا اور وہ گائے اس وقت تک موجود رہی جب تک کہ بچہ جوان نہیں ہو گیا. جب بچہ جوان ہو گیا اور جنگل میں جاتا تو ایک گائے اس کے پاس آتی، اس کے قدموں سے لپٹ جاتی. بار بار یہ ہوتا تھا، جب جاتے اور قدموں سے لپٹ جاتی وہ. تو آ کے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ گائے ہے جو آ کے میرے قدموں سے لپٹتی ہے اور میرے ساتھ پیچھے بھی گھومتی ہے، گویا مجھ سے کچھ کہتی ہے. وہ کہا بیٹا یہ گائے وہی ہوئی تمہارے باپ نے چھوڑا تھا، اسے اپنے پاس لیا. پھر بھی بچہ تقوی کی بنیاد پر یہ جرت نہیں کر رہا تھا، مگر جب ماں نے بار بار کہا کہ میں یقین دلاتی ہوں تمہارے باپ نے تمہارے نام پہ گائے چھوڑی تھی، اسے لے آؤ. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نیک باپ کے اعمال کے اثرات بچوں کو پہنچتے ہیں. قرآن پاک میں دو واقعات ایسے ہیں، تو یہ گائے والا واقعہ اور ایک وہ واقعہ جس میں باضابطہ طور پر اللہ سورہ کہف میں باضابطہ طور پر دیوار کے اندر چھپا دیا تھا باپ نے سرمایہ کو، اور وہ پھر بچوں کو ملا جس کو ٹھیک کیا تھا جناب خضر علیہ السلام نے. تو میں کہہ رہا ہوں باپ کے نیک اعمال کے اثرات بچوں کو پہنچتے ہیں. باپ اگر نیک ہے تو بچوں کو اس کی برکتیں ملتی ہیں، باپ اگر برا ہے تو بچوں کو اس کی نحوستیں نہیں ملتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ بہر کے باپ نے چھپا دیا تھا اور ماں نے کہا تو وہ گائے پکڑ کے لے آئے اور پھر اس سے ان کی روزی روٹی چلنے لگی. اسی زمانے میں بنو اسرائیل میں قتل ہوا، اور جب قتل ہوا تو جو قاتل تھا اس نے الزام کسی دوسرے کے سر ڈال دیا. لاش پڑی ہوئی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام زمانہ آ گیا تھا، مقدمہ جناب موسیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا. قاتل بار بار کہہ رہا تھا فلاں نے قتل کیا ہے اور قریب تھا کہ اس شخص کو پھانسی دے دی جاتی. جناب موسیٰ کی شریعت میں بھی قاتل کی سزا پھانسی ہے، لیکن اچانک ان کے قلب پاک میں یہ بات آئی، ان پہ یہ بات نازل ہوئی کہ ایک گائے تلاش کرواؤ اور اس گائے کو ذبح کرو، اس کے جسم کے کسی حصے سے اس مردے پہ مارو، یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا پتہ خود دے گا. اب گائے تلاش ہونی شروع تو یہ اسرائیلی جو تھے اس زمانے میں ایسی تھے، اب کوئی بھی گائے لے آتے جاتے، مگر ایک خاص گائے تک پہنچنا تھا ان کو. ایک خاص گائے تک پہنچنا تھا. پوچھتے ہیں اے جناب موسیٰ وہ اس گائے کی عمر کیا ہوگی؟ تو آپ نے بتایا کہ نہ بوڑھی ہوگی نہ جوان ہوگی، بیچ کی ہوگی. کہا جناب موسیٰ اس کا رنگ کیا ہوگا؟ تو اس کا رنگ بتایا.
کہا جناب موسیٰ وہ بچہ جنی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی بغیر بچے کے ہوگی. کہا وہ ہل چلی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہا نہیں ہل چلی ہوئی نہیں ہوگی. پورا قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ ساری تفصیلات موجود ہے. سمجھا آپ پڑھتے ہوں گے, شاید آپ نہ سمجھتے ہوں گے یہ کیا ہے, گائے کے بارے میں تیرے سوالات کیوں ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ اس گائے کی پوری تصویر ان کے سامنے اگر تلاش کرنے لگے تو ایسی گائے ملے نہیں, اس رنگ کی ہو, اسی کیفیت کی ہو, اسی عمر کی ہو, ہل نہ چلی ہوئی ہو, بچہ نہ جنی ہوئی ہو. تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچے اور وہ گائے ملی ہو, وہ لے کر کے آئے. تو ماں کو بتا دیا گیا تھا, ماں نے بتا دیا تھا کہ اگر گائے کوئی خریدنے آئے تو اس کی کھال بڑی قیمتی گائے ہے, کرامت ہے تمہارے باپ کی, ایک نیک مومن کی, ولی اللہ کی, اس کی کھال کے برابر اشرفیاں لے کے دینا اسے. چنانچہ انہوں نے اس کھال کے برابر اشرفیاں دی, خرید کے لائے, اسے ذبح کیا اور پھر اس کے کسی حصے سے مردے پہ مارا, وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا. یہ ہے ایک واقعہ جو سورہ بقرہ موجود ہے, جس کے نام پر اس سورۃ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. حضرات گرامی, آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کے بچے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کتنا عظیم اہتمام کیا, کتنی عظیم تیاری کی. اب ظاہر اسے جب ایک کھال کے بھر کے اشرفیاں ملی ہوگی جو پوری اسرائیلی قوم نے چھنتا کر کے دیا ہوگا, تو اس کی زندگی کی حفاظت تو ہمیشہ کے لیے ہو گئی ہوگی. اس لیے سورۃ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. اس میں معجزہ ہے ایک نبی کا, ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اللہ کے ولی کا, اور ایک مردہ کے زندہ ہونے کی بات ہے اور قاتل کے. یہ سورۃ طیبہ جو ہے اپنے اندر ہزاروں مضامین رکھتی ہے, اور اس کے مضامین اتنے ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا سکتا. اس سورت کا آغاز مدینہ طیبہ کی ابتدائی زندگی میں ہوا. مدینہ طیبہ میں 4 طبقے تھے, یہودی, عیسائی, مشرکین اور منافقین. مکے میں صرف ایک قوم کا مقابلہ تھا, مشرکین کا. لیکن مدینے میں 4 قومیں تھیں, یہودی تھے, عیسائی تھے, کلمہ پڑھ کے نبی کی مخالفت کرنے والے منافقین تھے, اور مسلمان. ان 4 قوموں سے گفتگو کی گئی ہے ان کے بارے میں سورت کے اندر. کبھی اہل ایمان کا تذکرہ ہے, کبھی مشرکین کا تذکرہ ہے, کبھی منافقین کا تذکرہ ہے, کبھی عیسائیوں کا تذکرہ ہے, تاکہ یہ سورت ہی مکمل طور پر متعارف بن جائے اس قوم کے لیے جو وہاں بس رہی تھی. اس لیے پیغمبر کو ان کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا, اور جس قوم میں اللہ کا ہادی یا پیغمبر بھیجا جاتا ہے اس قوم کا سمجھنا ضروری ہے نبی کے لیے. اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کی ضروریات کیا ہیں. پیغمبر اعظم نے اس حد تک سمجھا کہ ان کے روایات کو سمجھا, ان کے کسٹم کو جانا, ان کے طریقہ کار کو جانا, ان کی زندگی کو جانا, ان کے معاملات کو, ان کے مزاج کو, حتیٰ کہ ان کی کتابوں کے بارے میں پیغمبر کو سب کچھ معلوم تھا. توریت کے بارے میں, انجیل کے بارے میں. جگہ جگہ جب سوال ہوتا تو آپ توریت و انجیل کے حوالے سے قرآن پاک میں جواب عطا فرماتے تھے. تو یہ اس لیے تھا کہ اس قوم کو دعوت دینی تھی, اس قوم کو بلانا تھا. منافقین کا بھی تذکرہ کثرت سے کیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مشہور راوی حدیث ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران جانتا تھا وہ بہت قابل احترام تصور کیا جاتا. جانتا تھا یہ مطلب نہیں پڑھتا تھا خالی جیسے ہم پڑھتے ہیں, ان کے مضامین کو جانتا تھا. اور یقیناً سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مضامین کو جان لینے والا بہت بڑا عالم. تھوڑے بہت مضامین ہم بھی جانتے ہیں, تھوڑے بہت, لیکن وہ سارے مضامین جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں ان کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی بڑا عالم ہے. اس لیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں سورتیں جو شروع میں ہیں یہ علم کے لیے ضمانت ہیں, اور علم کا معیار متعین کرنے والی ہیں, اور علم کی عظمتوں کا اعلان کرنے والی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کو قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا. یہ زینت ہے قرآن پاک, قرآن پاک کو سجانے والی ہے. ان 2 سورتوں کو نورانی سورتیں کہا گیا ہے, سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو. عجیب بات ہے, رمضان بھی نور ہے, اللہ جو قرآن نازل کرنے والا ہے وہ بھی نور ہے, جس قلب پاک پر نازل ہوا ہے قرآن وہ بھی نور ہے, اور اس میں سورہ بقرہ اسپیشل نور ہے, سورہ آل عمران اسپیشل نور ہے. تو یہاں نور کیسے, جبریل جو لانے والے ہیں وہ بھی نور ہے, اللہ بھیجنے والا نور, جبریل لانے والے نور, اللہ
اللہ جو نور ہے اس کا نور ذاتی ہے، بقیہ مخلوق ہیں. نبی نور، رمضان نور، قرآن نور، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ایک نور کا سلسلہ ہے جو ہمارے سامنے قائم ہے. سورہ بقرہ آل عمران قیامت تک اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح سایہ فگن ہوگی قیامت کے دن، اور ان پہ شفاعت کرے گی. آپ کو معلوم قیامت کے دن سورج سوانیزے پہ ہوگا، کھوپڑیاں ہانڈیوں کی طرح پگھل نہیں ہوں گی. انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب جائے گا. ایک سیلاب آیا ہوگا انسانوں کے پسینے کا. ایسے حالت میں کئی سائے ہیں، اللہ کے عرش عظیم کا سایہ، نبی کی چادر کرم کا سایہ، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا سایہ. فرمایا میرے آقا نے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے دن بادل کی طرح، اگر سورج تیز ہو تو بادل سہارا دیتا ہے نا. آپ دیکھیں آج کل کہیں کہیں بادل آ جاتا ہے تو پورا ملک جو ہے جھومنے لگتا ہے. بجلی کی پریشانی، موسم کی گرمی، بادل کتنی راحت دیتا ہے. قیامت میں بادل کی راحت کا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ اس چھوٹی سی گرمی کو محسوس کیجیے اور قیامت کی گرمی کو، اور یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے کے سر پر یہ سورت سایہ کرے گی بادل کی طرح سے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اتنی اہم ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال تک پڑھی تھی اللہ کے رسول سے. پڑھنے والے کون ہیں؟ وہ ذات جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جو جناب عمر ہوتے. نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اس لیے عمر نبی تو نہیں ہو سکے، مگر نبوت کے خصوصیات ان کے اندر موجود تھی جب تو کہا گیا نا. تو اتنی عظیم انسان اور تلمیذ الرحمن سے، یعنی پیغمبر جنہوں نے اپنے اللہ سے قرآن پڑھا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سنقرئک فلا تنسی، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے. وعلمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سب پڑھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو انسانوں کی بارگاہ میں نہیں بھیجا گیا پیغمبر کو. پیغمبر سب سے عظیم تھے، استاد کا احترام کرنا پڑتا، اور دنیا کہتی قرآن اس کے استاد نے سکھا دیا ان کے، اس لیے اللہ نے براہ راست خود اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا. المیہ یہ ہے کہ جاہل پڑھا ہے دنیا دار تو اس کو آپ پڑھا لکھا کہتے ہیں، اور جس کو خدا نے پڑھا ان پڑھ کہتے ہیں. بلا شبہ انہوں نے کسی انسان سے نہیں پڑھا تھا، مگر ان پڑھ کہنا بڑی زیادتی ہے پیغمبر کے ساتھ. اگر آپ امی کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ کریں کہ کسی انسانی ایجنسی نے نہیں پڑھایا تھا. دیٹس آل. یہ بے پناہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں. سیدھے ان پڑھ، جیسے اردو ترجمہ کرنے والا ان پڑھ نبی، ان پڑھ رسول، معاذ اللہ. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. انہیں اس لیے نہیں پڑھایا گیا تھا کہ آج تھوڑی تھوڑی ملاقاتوں کو عیسائی طوفان بنائے. عیسائی کرسچین جو ہیں اور یہ اورینٹلسٹ، بحیرہ سے ملاقات انہوں نے پڑھا لیا، وہ 5 منٹ کی ملاقات تھی، اور فلاں سے ملاقات کی اس نے پڑھا دیا ہوگا. تو اگر کسی استاد سے پڑھا ہوتا تو قرآن پاک کو مشکوک قرار دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے براہ راست خود پڑھایا، اور کسی بھی نبی نے کبھی بھی کسی استاد سے نہیں پڑھا. ہاں اگر پڑھا تو نبی سے پڑھا. نبی نے اگر پڑھا تو نبی سے پڑھا. مثلا حضرت موسیٰ نے شعیب سے پڑھا. اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، لیکن نبی کسی غیر نبی سے نہیں پڑھتا، نبی صرف اپنے اللہ سے پڑھتا ہے. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور اس کو محسوس کریں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سورہ بقرہ جناب عمر فاروق نے 12 سال میں پڑھی، اور جب 12 سال مکمل ہو گئے، 12 سال میں پڑھی. ہمارے یہاں یہ کہ بچے کو کسی جاہل عورت سے پڑھا دیا. میرے بچے نے 4 بار قرآن پڑھا. اب آتا ہمارے پاس تو 1 بار بھی نہیں پڑھا ہوتا، 1 لفظ صحیح نہیں پڑھتا، اور ہمیں پھر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر. اس لیے کہ اگر بورڈ پہ کچھ نہ لکھا ہو تو لکھنا آسان ہے، بورڈ پہ لکھا ہو تو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے. مت پڑھائیے ایسے لوگوں سے. ہم نے ایسے قرآن پڑھانے میں رکھے ہیں جن کے قرآن پر ہمیں اعتماد ہے، اور جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے پہ اعتماد. کبھی آگے سنیے بچوں کو سنیے. آپ بڑے بڑے جو اپنے کو حافظ اور قاری کہتے ہیں ان سے بہتر پڑھتے ہیں آپ کے بچے، اور سینکڑوں کی تعداد پڑھتے ہیں. اس کا ہم نے ٹیچرز کو پہلے خود پڑھایا ہے قاریوں سے، پھر انہیں ٹیچر لگایا.
تاکہ تلفظ صحیح ہو وغیرہ وغیرہ. بہرکیف تو 12 سال پڑھی اور جب ختم فرمایا تو اونٹ ذبح کر کے صحابہ کی دعوت دی. سبحان اللہ. اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن پاک ختم کرنے کے بعد کھانے کی دعوت دینا جناب عمر فاروق کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے. جی اس کو یاد رکھیے گا اچھی طرح سے. 12 سال میں قرآن عظیم انہوں نے پڑھا یعنی سورہ بقرہ اور سارے نام, اور جب دونوں صورتیں آپ نے ختم فرمائی تو اونٹ ذبح کر کے صحابہ کرام کی دعوت کی. قرآن پاک کو ختم کر کے دعوت دینا یہ جناب عمر فاروق کی سنت ہے. یہ کوئی عوام کا میلہ نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ کہہ دیے جاہلوں کی بات ہے, بیکار سی بات ہے, نہیں جانا چاہیے. یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. اس سورت میں 286 آیتیں ہیں, 40 رکوع ہیں, 1121 کلمے ہیں اور 25,500 حروف ہیں. سورہ بقرہ میں قرآن پاک کی تمام سورتوں کے مقابلے میں اوامر, احکامات, نواہی جن باتوں سے روکا گیا ہے اور احکام دینیہ ہیں. علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 1000 اوامر, 1000 احکامات ہیں, 1000 باتوں سے روکا گیا ہے اور 1000 خطرے ہیں. فی الحال سورت کا تعارف انشاءاللہ بقیہ مضامین کل ہوں گے.